اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KG نیوز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر فاروق خان کھچی گلوی۔ ناظرین، گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عمران شاہ ولی صاحب کی، جس ویڈیو میں انہوں نے بہت ہی زیادہ غازی ملت خالد حسین صاحب کے بارے میں بہت ہی زیادہ عقیدت مندانہ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے یہاں تک ہی کہہ دیا کہ میں اپنا گھر بار ہر چیز بیچ کر ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو ناظرین، الحمدللہ پوری دنیا میں وہ ویڈیو وائرل ہوئی، تبلیغ میں جو گفتگو کی گئی تھی۔ تو آج میں سہیوال میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ یہ مکمل پروگرام جس کا ابھی ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ آپ ضرور دیکھیں۔ اس پروگرام میں آپ کو تمام مکاتب فکر کے علماء کے انٹرویو ملیں گے، جس میں ہم ہر علماء سے، عالم دین سے ان کا موقف جانیں گے کہ سہیوال کی سرزمین میں رہتے ہوئے ان کا قبلہ شاہ صاحب کے بارے میں، اس خطاب کے بارے میں کیا موقف ہے۔ اس وقت میں جامع مسجد حضوری میں، جامع مسجد حضوری کے امام و خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، استاذ العلماء قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم صابر فریدی صاحب کے ہاں میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب کے امام و خطیب ہیں، ان کی جامع مسجد میں الحمدللہ یہ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آئیے میں اپنے اس پروگرام کا آغاز انہی سے کرتا ہوں، پھر ان کے بعد آپ نے ہمارا پروگرام مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ہر عالم دین کا موقف اسی ہی پروگرام میں ملے گا، ضرور جڑے رہیے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ اس خطاب کو اپنے انداز میں کیا موقف بیان کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ نچیز کو ٹائم دیا، KG نیوز کو ٹائم دیا، اور آج ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ علماء سے ان کے موقف لینے کے لیے۔ تو آپ ذرا وضاحت کریں کہ جو قبلہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اتنا جرت مندانہ انداز میں جو بیان کیا ہے قومی اسمبلی میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، کیونکہ آپ ان کے امام و خطیب ہیں ماشاءاللہ۔ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ گناہ گارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ ترا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، توی در گیرا یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ کھچی صاحب، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے کرنٹلی جو ایشوز چل رہا ہے، جو کہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اچھی نظر کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے۔ میری مراد آل نبی اولاد علی، فخر السادات، سید السادات، فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، سفیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ پیر زادہ سید عمران احمد ولی شاہ صاحب، الیکٹڈ MNA سہیوال، اور سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے حال ہی میں جس انداز کے ساتھ، جس ولولہ انگیز جوش کے ساتھ بمانگ دہل پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ایک جو لانتی مرتد جو گستاخ تھا پشاور کے اندر، اس کو ایک غازیانی اسلام، ایک اسلام کے مجاہد نے الحمدللہ سر عام عدالت کے سامنے اس کو واصل جہنم کیا، جو کہ اس کے ایمان کا اعلیٰ ترین حصہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے واصل جہنم کرنے کے بعد جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ برسر اقتدار حکمرانوں کو کرنا چاہیے تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ
وہ کردار ادا کیا، اور وہ نیکی میجر جو تھی، بڑے حصے میں نیکی جو آئی، وہ الحمدللہ میرے شہر کے ایم این اے، میری جماعت اہل سنت کا مان، میری جماعت اہل سنت کا فخر، ناز، اور الحمدللہ انہوں نے ہر ایشوز کی طرح، چاہے وہ عزت رسول کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عزت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہو، چاہے وہ ازواج مطہرات کے علاوہ، چاہے وہ شان صحابہ کو ہو، اہل بیت کا ہو، کسی بھی حوالے کے ساتھ کوئی بھی اگر گستاخی کرتا ہے تو الحمدللہ شاہ صاحب بمانگ دہل قومی اسمبلی کے علاوہ، اس کے پلیٹ فارم کے علاوہ جو ہے الحمدللہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آپ کا بڑا کردار رہتا ہے۔ آپ نے جب اسمبلی کے اندر آپ نے جب یہ خطبہ آپ نے اردو میں ارشاد فرمایا، اگر میں یہاں پہ کوئی بات کرتا ہوں، میری بات 2 بندے سنیں گے، 4 بندے سنیں گے، 12 بندے سنیں گے، اگر میں جلسے میں کرتا ہوں تو 100 کی تعداد میں لوگ سن لیں گے، لیکن آپ کی قومی اسمبلی ایک ایسی ہے الحمدللہ کہ جس میں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو وہ پوری دنیا کے ریکارڈ کے اندر آتا ہے۔ میں قبلہ شاہ صاحب کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے 73 سالوں میں صرف قومی اسمبلی میں تلاوت ہوتی تھی، نعت نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ نے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خاطر ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا من، تن، دن، ہمارے والدین، ہمارے عزیزہ اقربا اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، نعت کے اوپر اور نعت والے پیارے امام الانبیاء کے اوپر جانے قربان ہیں، وہ آج جو نعت چل رہی ہے وہ بھی قبلہ پیر عمران شاہ صاحب کے حصے میں کریڈٹ آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کی ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے تحت اس بچے کو، غازی فیصل صاحب کو جو ہے بعزت رہا کیا جائے، جو کہ حکومت کا کام ہے، لیکن اگر حکومت نہیں کرتی تو انہوں نے الاعلان یہ الحمدللہ اپنے سینے کے اوپر اور قرآنی آیات کو گواہ بناتے ہوئے پوری نیشنل اسمبلی کے اندر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت دیت نہیں دے سکتی تو میں الحمدللہ اپنا گھر بار بیچ کر الحمدللہ اس بچے کی دیت ادا کر کے میں باعزت بری کروں گا۔ سامعین محترم، آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی کے اندر 350 سے زائد ممبران ہیں، کوئی اور کیوں نہیں ممبر بولا؟ یہاں پہ لوگ غلط ہرزہ زرائی بھی کرتے ہیں کہ شاہ صاحب جو ہے یہ صرف اپنے ووٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ووٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے ان کے لیے، ایم این اے شپ پیر عمران شاہ صاحب کے لیے بہت چھوٹی چیز ہے الحمدللہ۔ اگر ان کو اس کے لیے جو ہے بڑے سے بڑے اقتدار کی کرسی کو بھی ٹھوکر مارنا پڑے تو وہ عزت رسول کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آخر کے اندر آپ کا کے جی نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس چینل کو دن دگنی رات چگنی برکت، ترقی، کامیابی عطا فرمائے، اور میں قبلہ پیرزادہ سید عمران احمد ولی شاہ صاحب کو اپنی پوری جماعت اہل سنت شہر ساہیوال کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جی ناظرین، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ضیاء اللہ بخاری شاہ صاحب کے بعد اب ہم پہنچے ہیں استاد القرآ، زینت القرآ، فخر القرآ جناب قاری محمد صدیق فریدی صاحب کے پاس، جو صدر مدرس شعبہ تجوید و قرات جامعہ فریدیہ ساہیوال۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی زیارت کی اور لائبریری دیکھی، بہت دل خوش ہوا۔ تو ابھی ہم یہاں پر پہنچے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم صابر صاحب فریدی صاحب کے ساتھ۔ تو آئیے قبلہ استاد محترم قاری محمد صدیق فریدی صاحب کا موقف لیتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کے متعلق۔ اچھا حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ اس وقت پوری دنیا میں قبلہ سید پیر سید عمران شاہ صاحب ولی، ان کا ایک کلپ الحمدللہ وائرل ہوا ہے، اور ان کی جو للکار ہے، جو آواز ہے، پوری دنیا میں پہنچی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کی ہے، اور آقا کے ناموس کا پہرا دینے والے غازی خالد حسین کے بارے میں انہوں نے ایک موقف بیان کیا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ
اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات ذیشان، میں نہایت ہی مشکور ہوں حضرت علامہ مفتی محمد نعیم صابر فریدی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور آپ کی پوری ٹیم کا، وہ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت تشریف لائے ہیں جس وقت کہ پوری دنیا کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر گستاخیوں کا ایک دائرہ جو بڑھ رہا ہے، چاہے وہ گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، چاہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہو، بڑی دلیری کے ساتھ، زبان دوہل کے ساتھ اہل بیت اطہار کے بارے میں تان کیا جاتا ہے، نشاندہی کی جاتی ہے، موقع پیش کیے جاتے ہیں گستاخیوں کی صورت میں۔ اس عالم میں، اس وقت میں جب کہ پوری دنیا کرب کی صورت میں جو سانس لے رہی ہے، ایسے عالم میں فخر پاکستان بالخصوص فخر ساہیوال سادات کی ایک بہت بڑی شان کا حامل انسان، جس کے اندر جو خون حیدری جوش مارا، جس نے ایک پاکستان کے بہت بڑے فورم پر اپنے موقف کو، اپنے عقیدے کو پیش کر کے نہ صرف ملت اسلامیہ کا سر فخر سے بلند کیا ہے، بالخصوص الخصوص اہل سنت بریلوی مسلک کے حق کو ایسے فورم پہ انہوں نے ادا کیا ہے، جو کہ جس فورم کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سے دقیانوسی ذہن کے مالک لوگ موجود ہیں، جن کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے آپ نے بے دریغ پوری لینگویج باڈی کے ساتھ اپنے موقف کو حیدری خون کے ساتھ، اپنے اکابر کے خون کے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے، جیسے امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر، اور ہماری اماں جی سیدہ زینب نے کوفے کے اندر بیٹھ کر اس دارالخلافہ میں جس وقت آپ نے للکار کر اس یزیدی پوری قوم کو للکارا تھا، آج بے عینی ہی اسی طرح میرے پیر طریقت امیر مجاہد کہوں گا، اور جو فخر ساہیوال بھی ہیں اور جگر گوشہ دائم الحضوری بھی ہیں، جن کو سیدنا سید پیر علی عمران احمد ولی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے نام سے نہ صرف ساہیوال بلکہ آج تو پاکستان کی اسمبلی کے ذریعہ سے پوری دنیا بھی جان چکی ہے کہ وہ کون مرد مجاہد ہے جس نے اتنے فخر کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ للکار کر گستاخان رسول کو، گستاخان صحابہ کو، گستاخان اہل بیت کو للکار کر یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یہ موقع پیش کیا ہے۔ اور قرآن کی جو میں نے آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف اور آپ نے سننے کا اعزاز حاصل کیا ہے، خلاق کائنات نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے اہل ایمان، یہودی اور نصرانی جو ہیں ان کو کبھی بھی تم نے اپنا دوست نہیں بنانا، ان کے ساتھ کبھی بھی مددگار نہیں ان کا بننا، یہ تو اپنے ہی مددگار ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ تعاون کرے گا، دوستی کا دم بھرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہے۔ یاد رکھو اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو میں اس موقع پر قبلہ مفتی محمد نعیم صابر فریدی صاحب کے توسل سے جو تشریف لائے ہیں، میں یوشع بن نون علیہ السلام کی وہ جو ہے نا ایک روایت ہے وہ عرض کرتا ہوں، جس کو امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ذکر کیا۔ خلاق کائنات نے فرمایا، اے یوشع، میں تیری قوم کے 40,000 نیک اور 60,000 جو گناہ گار ہیں، جو نیکوکار نہیں ہیں، ان کو ہلاک کرنے والا ہوں، واصل جہنم کرنے والا ہوں۔ عرض کی یا اللہ، جو تیرے نافرمان ہے 60,000 وہ تو سمجھ میں آتا ہے، تیری رحمت ہے تو معاف فرما دیں، اگر تو یہ تیرا فیصلہ ہے تو پھر یہ بتا دے جو نیکوکار ہیں ان کو تو کیوں کر جہنم واصل کرے گا، کیوں قتل کرے گا؟ تو خلاق کائنات نے فرمایا، اے یوشع، یہ نیکوکار جو ہیں یہ برے لوگوں کی میت اختیار کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر انہی کے ہو جاتے تھے، ان کو میرے دین کی کوئی پاسداری نہیں، میرے
جو محبین ہیں مقربین ہیں ان کی گستاخیوں کے حوالہ سے یہ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے، ان کی نسبتوں کی وجہ سے میں نے ان نیکوں کو بھی جہنم میں ڈالنا ہے۔ تو حضرات محترم، پیر سیدی عمران احمد ولی شاہ نے اس فورم پر اپنی آواز کو بلند کر کے اہل سنت کا فخر کے ساتھ سر بلند کیا ہے۔ مسجد وزیر خان کے حوالہ سے بھی آپ کا بیان واضح طور پہ عکاس ہے کہ اہل سنت کسی میدان میں بھی نہ اسلام کی کسی بھی جو شاعر اللہ چیزیں ہیں نہ ان کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے جو محبوبین ہیں مقربین ہیں نہ ان کی گستاخی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنی پوری باڈی لینگویج کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ جس جذبے اور جس جوش کے ساتھ، میں ان کے حوالہ سے یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں پیر علی عمران شاہ صاحب کی ہر گفتگو کو شہادت کا درجہ دیتا ہوں۔ جس انداز میں انہوں نے اپنے پوری جان کی بازی مکان پیش کر دیا، ہر چیز پیش کر دی کہ میں گستاخ رسول کے حوالہ سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، چاہے میری جماعت کی سطح ہو، تنظیم کی سطح ہو، یہ میری منصب کی سطح ہو، میں کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اپنی جان کا نذرانہ دے سکتا ہوں مگر میں کمپرومائز کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ خدائے لم یزل کی بارگاہ کے اندر یہ دعا ہے، جو فخر ساہیوال ہیں ہمارے پیر سیدی عمران احمد ولی شاہ، جو مجاہد ساہیوال ہیں، میں کہوں گا مجاہد اسلام بھی ہے، مجاہد ساہیوال بھی ہیں، ہمارا سب کا فخر سے سر بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان دے کے دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک ان کی حفاظت فرمائے، اور ایسے ہی ہر میدان میں اہل سنت بریلوی مسئلے کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عمریں ان کے حصے میں ڈال دے تاکہ وہ دین اسلام کے ایسے فورم پر مزید خدمت کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ جی ناظرین، یہ ہم موقف سن رہے تھے استاذ القرآن، فخر القرآن، زینت القرآن قاری محمد صدیق فریدی صاحب، جو صدر مدرس ہیں شعبہ تجوید القراءت جامعہ فریدیہ کے۔ الحمدللہ بہت ہی آسان طریقے سے انہوں نے بتایا، اور انہوں نے ایک اہم پیغام دیا ہے اپنے شاگردوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنی محبت کرنے والوں کو، کہ قبلہ عمران شاہ ولی صاحب جو ہیں وہ ساہیوال کے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے فخر ہیں۔ بہت بڑا جملہ ان کا۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑیے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ چلتے ہیں اگلے علامہ صاحب کے پاس، ان سے بات کرتے ہیں اسی موقع پر۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KG نیوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر فاروق خان کھچی گولڈوی۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کا دن ہم نے ساہیوال میں تمام علماء کے ویوز لیے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عمران شاہ ولی صاحب کے متعلق، کہ ان کا کیا موقف ہے جو انہوں نے الحمدللہ قومی اسمبلی میں ایک بہت بڑا اعلان کیا اور خطاب کیا۔ تو سب علماء نے بہت اچھے انداز سے اپنے اپنے ویوز دیے ہیں۔ تو آج KG نیوز کے لیے، بالخصوص بندہ ناچیز کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، اور میں خوش نصیب ہوں۔ اس وقت میں جس آستانے پہ آیا بیٹھا ہوں الحمدللہ یہ علمی آستانہ ہے، اور جن شخصیت کے پاس میں بیٹھا ہوں ان سے ملاقات کا میں مشتاق تھا کافی عرصے سے۔ تو آج قبلہ مفتی صاحب کے توسل سے میں آج جناب کے قدموں میں بیٹھا ہوں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ الحمدللہ جماعت اہل سنت کا درد رکھنے والے اور مصنف کتب کثیر ہیں، مناظرہ اسلام ہیں، جنہوں نے جماعت اہل سنت کا وہ مناظرہ الحمدللہ ون کیا جس کو دیکھ کر ہماری نئی نسل میں عشق مصطفیٰ اجاگر ہو رہا ہے۔ کسی تعارف کا محتاج نہیں، مناظرہ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب۔ جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ان کے قدموں میں، ان کے آستانے میں بیٹھا ہوں الحمدللہ۔ تو آئیے ان سے سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے کہ قبلہ پیر سید عمران شاہ صاحب ولی نے جو فرمایا، خطاب کیا، ان کے بارے ان کا کیا موقف ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے حضور، سب سے پہلے تو میں KG نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے اور میرے ویورز کے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ تو قبلہ یہ جو ہمارے پیر سید عمران شاہ صاحب نے فرمایا جو خطاب، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے حضور؟ ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے
کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ دوسری بات، حق بات کہنا اہل حق کا شیوا ہوتا ہے، اور حق بات کہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، خاص طور پر پارلیمنٹ میں حق کی آواز بلند کرنا، اور خاص طور پر ایسے موضوع پر گفتگو کرنا کہ یورپین ممالک خاص طور پر جسے پسند نہیں کرتے، تو سفیر عشق مصطفیٰ فخر السادات پیرزادہ پیر سید عمران احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا پارلیمنٹ میں ایسا خطاب فرمانا، ببانگ دہل خطاب فرمانا اور للکار کر ان کا خطاب فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ قبلہ پیر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام عاشقان رسول کی پارلیمنٹ میں ترجمہ۔ جو ناظرین الحمدللہ صہیوال میں ہم موجود ہیں، تو آئیے ہم اسی موقف پر بات کرتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری جمعیت امیر جمعیت اہل حدیث علماء، تو ان سے مزید ہم موقف لیتے ہیں پیر سی عمران شاہ صاحب کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں KG نیوز کے لیے ٹائم دیا۔ تو حضور صہیوال کی سرزمین میں رہتے ہوئے آپ اپنے علماء کو اور آل پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کو قبلہ شاہ صاحب کے متعلق اس موقف کے متعلق کیا موقف ہے آپ کا، کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں KG نیوز کا گولوی صاحب اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے بہت اہم ایشوز کے اوپر گفتگو ابتدائی خود فرما دی، اور اس حوالے سے ہمارا جو موقف ہے وہ بھی آپ نے جاننا چاہا تاکہ ناظرین کرام تک ہماری ایک آواز پہنچے۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً اسمبلی میں پیر سید عمران شاہ صاحب ولی جو میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں ہمارے اس علاقے کے، چونکہ وہ قومی اسمبلی کی نمائندہ بھی ہیں، ممبر ہیں، اور میرے چونکہ وہ دینی بھائی بھی ہیں اور میرے خاندانی جو سادات کی وجہ سے ان سے میرا گہرا تعلق ہے، تو یقیناً انہوں نے حق ادا کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، خواتین جنت کی سردار، نبی کریم علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا اور حسنین کریمین کی اماں جان سیدنا علی المرتضیٰ حیدر قرار سلام اللہ علیہ و رضوان اللہ علیہ و کرم اللہ وجہہ، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے حوالے سے جو وہاں ترجمانی کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پورے عالم اسلام کی، پورے اہل اسلام کی ترجمانی کا حق ادا کی ہے۔ اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آپ کی ناموس اور آپ کی حرمت، اس کے حوالے سے جو انہوں نے وہاں پر اس پشاور کے مقدمے اور ثانیہ کے بارے میں موقف پیش کیا ہے، اور اس تناظر میں انہوں نے اپنے جس پاکیزہ جذبات کے اظہار کیا ہے، بلا شبہ ایک مسلمان کے جذبات اسی طرح کی ہوتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، انہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک کسی انسان احب الی من نفسی، اس کی اپنی جان سے میں زیادہ محبوب نہ بن جوں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے جس انداز سے اپنا گھر بار سب کچھ لٹانے کا جو جذبہ پیش کیا ہے، مجھے وہاں مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ یاد ہے، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، اور بعض نے اب اس کو خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو یقیناً میں سچی بات شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان الحمدللہ ملک بھر میں اس کا نیٹ ورک ہے، ہمارے تمام احباب نے، ارکان نے، کارکنان نے، چونکہ میری نسبت کی بنا پر حضرت شاہ صاحب سے سب کی بڑی گہری پہچان ہے، سب گہرا ان سے پیار رکھتے ہیں، تو سب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ملک بھر سے مجھے فون آئے، مبارکباد کے فون آئے، خوشی کے پیغام آئے کہ آپ کے شاہ صاحب نے، میں نے کہا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں ان سب کی جانب سے
پورے پاکستان کی جانب سے اور میں سچی بات ہے اس پورے علاقے کی جانب سے خاص طور پر ارشاد صاحب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال نے فرمائی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ صاحب کے ساتھ میں نے ایک دوسرے کا ہم نے ہاتھ پکڑ کر سحری کا ٹائم تھا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، ہم دونوں مدینہ منورہ میں حاضر تھے اور عین آقا علیہ مواجہ شریفہ کے سامنے ہم دونوں کھڑے تھے، تو ہم نے وہاں پہ ایک عہد کیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عہد کی لاج رکھی اور شاہ صاحب کو اللہ نے یہ توفیق بخشی۔ انشاءاللہ زندگی بھر شاہ صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ان کی اب یہ جو انہوں نے چیزیں پیش کر دی ہیں اس سے انہوں نے ہمارا اور دل جیت لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں، ان کے اقبال میں، عروج میں اور ترقی عطا فرمائے اور اللہ ان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ان کے صاحبزادے ہمارے عزیز بھتیجے کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کی یہ ساری مسائی، ساری جہود طیبہ، اللہ ان کے والد گرامی جو ہمارے بہت بڑے میرے آبائی ضلع قصور کے بہت بڑی روحانی شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب نے الحمدللہ اپنا موقف بیان کیا اور بلکہ یوں کہیں کہ انہوں نے جو مدینے کی بات کی ہے تو الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ واقعہ ہی وہ وقت، وہ گھڑی، وہ لمحہ قبولیت کھاتا۔ تو الحمدللہ نیکسٹ ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ اور ہم علماء سے بات کریں گے اسی موقع پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایک ہی موقف لے کر، ایک ہی سوال لے کر سہیوال کی سرزمین میں سہیوال کے جلیت علماء سے یہی سوال کر رہے ہیں، ان کا موقف لے رہے ہیں کہ پیر طریقت رہبر شریف سے عمران شاہ ولی صاحب نے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے غازی ملت کے بارے میں، ہمارے غازی خالد حسین کے بارے میں جو گفتگو کی ہے ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ تو ناظرین اس وقت میں حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم صابر صاحب کے ساتھ جامعہ اسلامیہ بحر العلوم میں موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ المصطفیٰ انٹرنیشنل اور حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت علی امینی صاحب، لیاقت علی امین مصطفی صاحب، یہ الحمدللہ اس ادارے کے بانی و محتمم ہیں ماشاءاللہ۔ تو آئیے ان سے یہی موقف جانتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا قبلہ شاہ صاحب کے بارے میں اس جو انہوں نے خطاب کیا اس کے بارے میں ان کا کیا مطلب ہے۔ السلام علیکم صاحب۔ سر سب سے پہلے ہم آپ کو کے جی نیوز میں جو شامل کہتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، تو حضور اس کے بارے میں آپ کیا موقف دیں گے اور ہمارے ناظرین کو کیا ایسا پیغام دیں گے جسے سن کے ہمارے نیو جنریشن جو ہے ان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے اور زیادہ اجاگر ہو۔ جی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ قبلہ سید عمران شاہ صاحب کی جو اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ ہمارے آقا مولا وجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے پہرے دار غازی خالد فیصل کے بارے میں جو بیان دیا ہے، یقین جانیے انہوں نے ہمارا دل جو وہ جیت لیا ہے اور ہمارا سر فخر سے بلند کرنا۔ تو یہ ایک ایسا انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو ایک امام مسجد ہے وہ ممبر پہ بیان کرتا ہے یا کسی اجتماع عام میں بیان کرتا ہے وہ آسان ہے، لیکن اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ اس طرح کا پیغام دینا یہ بڑی جرأت و بہادری کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے۔ ہم شاہ صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی حضور کی ناموس کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے یا اسلام کا کوئی بھی کاز ہے، وہ معاملہ ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اس کو اجاگر کریں گے اور آقا کریم کی محبت اسی طریقہ سے حضور کی آل، حضور کی اصحاب، ان کی جو ناموس ہے ان کے تحفظ کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے اور آپ کی ٹیم کو، آپ کے اس چینل کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ بحر العلوم کے محتمم و بانی حضرت علامہ مولانا مفتی
مفتی لیاقت امین مصطفی صاحب نے جو ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کے مبلغ ہیں، انہوں نے بھی وہی موقف بیان کیا جو ہم نے دیگر علماء سے لیا. تو الحمدللہ انہوں نے جو سب سے اچھی بات کی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر بات کرنا اور ہے، اپنی محفل پہ بیٹھ کے بات کرنا اور ہے، اپنے بیٹھک یا ڈیرے میں بیٹھ کر بات کرنا اور ہے، اور پھر وہاں پر اسمبلی کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کر اور ان کو للکار دینا، پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی بات کرنا اور ہے. زندہ باد حضور، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اچھا موقع کیا آپ نے. تو آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں نیکسٹ اپنے عالم دین کے پاس. انہوں نے اب ہم الحمدللہ پہنچے ہیں ادارۃ المصطفیٰ ڈویژنل سہیوال کا ہیڈ آفس حضرت علامہ مولانا جناب محمد ہاشم علی مصطفی صاحب کے پاس، ان کے ادارہ میں. یہ الحمدللہ بہت خوبصورت ادارہ ہے، وزٹ کیا ہے، بہت دل خوش ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کا یہ ڈویژنل ہیڈ آفس ہے، الحمدللہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں. تو آئیے یہی سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ مصطفی صاحب سے بھی اسی سوال کو دہرائیں گے اور ان سے ان کا موقف جانیں گے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ قبلہ پیر طریقہ رہبر شریعہ پیر سید عمران شاہ صاحب ولی نے جو اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے ایک شیر جیسی للکار دی اور بتایا لوگوں کو کہ ہم غازی ملت کے ساتھ ہیں، خالد حسین کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے یہ جو موقف دیا ہے اس کے بارے میں قبلہ مصطفی صاحب اپنا کیا موقف دیتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ہم انتہائی شکر ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا قیمتی KG نیوز کو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی حضور اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، ذرا بیان فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اس ادارے کا وزٹ کیا. اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ برکتیں دیں اور آپ کے اس چینل کے بارے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ چند ایام قبل پشاور کی عدالت میں ایک کم سن بچے جس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا اعزاز بخشا کہ اس نے مرتد کو واصل جہنم کیا اور محافظ ناموس رسالت اور غازی اسلام اور مجاہد اسلام ہونے کا شرف پایا. اللہ رب العزت ان کو جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرمائے. بات کرتے ہیں ہمارے محترم و مکرم سفیر عشق رسول زینت المشائخ پیر سید عمران احمد شاہ ولی صاحب کے حوالہ سے. انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر جو غازی فیصل خالد کے حق میں آواز اٹھائی، ہم قبلہ شاہ صاحب کو اس آواز اٹھانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے یہ آواز اٹھا کے ہمارے سر بلند کر دی ہیں. اب ہم فخر کر سکتے ہیں قبلہ شاہ صاحب پر. میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب کی سیاسی زندگی کی یہ سب سے اہم ترین تقریر تھی جو آپ نے اسمبلی میں فرمائی ہے. تو میں حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ قبلہ شاہ صاحب نے جو 3 چیزیں رکھی ہیں، 3 تجاویز آپ نے ان کی رہائی کے حوالے سے وہاں پہ بیان کی ہیں. حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان تجاویز میں سے کسی نہ کسی تجویز پر ضرور عمل کیا جائے اور غازی اسلام غازی فیصل خالد کو رہا کیا جائے. دوسرا، قبلہ پیر سید عمران احمد شاہ صاحب سے ہم یہ باادب طریقے سے عرض کریں گے کہ اب آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت آپ کو دنیا آخرت میں بے پناہ عزتیں عطا فرمائے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں، علماء اہل سنت آپ کے ساتھ ہیں، عوام اہل سنت آپ کے ساتھ ہیں اور پوری امت آپ کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ برکتیں دیں. آپ ہمارے قائد ہوں گے، ہم آپ کے ادنا کارکن ہوں گے. آپ جو ہے وہ قدم بڑھائیے. انشاءاللہ العزیز غازی خالد فیصل انشاءاللہ العزیز رہا ہوگا اور یہ امت کا مجاہد ہے. آپ کی اس آواز پر، قبلہ شاہ صاحب کی آواز پر پورا کفر جو ہے وہ کانپ رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ خیر کرے گا، اللہ مہربانی فرمائے گا. شاہ صاحب قبلہ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو اور بھی عزتوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا
مفتی محمد ہاشم علی مصطفی صاحب، ڈویژنل صدر ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل ساہیوال، انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ بیان کیا، اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب کی آواز سے واقعی کوئی شک نہیں کہ پورا کا پورا کفر کانپ اٹھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ناظرین بس ٹھیک رہنے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے جی نیوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر فاروق خان کھچی گولڈوی۔ ناظرین الحمدللہ ہم مختلف علماء کے ویوز لے رہے ہیں۔ پیر طریقہ رہبر شریعت پیر سید عمران شاہ صاحب نے جو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بہت خوبصورت سپیچ کی ہے، خطاب کیا ہے، اس حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء سے ہم نے الحمدللہ ویوز لیے ہیں۔ تو اب ہم اس وقت موجود ہیں جامعہ مسجد، مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث جی ثنائیہ جامعہ مرکز مسجد ماشاءاللہ ساہیوال میں۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا احمد یار صدیقی صاحب، جو جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کے ماشاءاللہ نائب امیر ہیں۔ تو آئیے ان سے اسی موقف کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرات گرامی، میں اپنے بزرگوار پیر سید عمران احمد شاہ صاحب علی کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ببانگ دول اسمبلی کے فورم پہ ختم نبوت اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کے خلاف بڑی جرت سے، بڑی ہمت سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو بیان فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہی ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اور مزید اگر اس طرح تمام اہل اسلام، تمام مسلمان، تمام ایم این اے اور صوبائی اسمبلی کے لوگ اسی طرح تحفظ ختم نبوت کے اوپر گفتگو کریں اور اس کو اپنی تقریر اور گفتگو کا حصہ بنائیں، تو اس میں ان کی بھلائی ہوگی، ان کی اپنی نجات ہوگی، ان کی اپنی کامیابی ہوگی۔ میں پیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور ان کا یہ حق بنتا تھا، اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے کہ اسمبلی کے فورم کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے انہوں نے اس بات کو رکھا ہے کہ اس مسئلے کو عام کیا جائے۔ جس نوجوان نے اس مرتد لعین کو واصل جہنم کیا ہے، یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا میں اس کی پوری دیت اپنا گھر اور مکان اور کوٹھی بیچ کے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں پیر صاحب نے اپنی آخرت والی منزل جو ہے وہ صاف کی ہے، اور امام کائنات سے اپنی پوری محبت کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، وہ صوبائی کے ہوں یا مرکزی قومی اسمبلی کے ہوں، وہ سینٹ میں ہوں، انہیں یہ حق ادا کرنا چاہیے، اور اس نوجوان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کر کے اسے اور وہ اس کو رہا کرائیں گے، پھانسی کے پھندے سے ہٹائیں گے تو اللہ ان کو جہنم سے رہا کرے گا، اللہ ان کو عزت دے گا دنیا اور آخرت میں۔ اور ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ اس ختم نبوت کے جتنے پروانے ہیں اس طرح کے، ان سے رعایت استعمال کی جائے، انہیں رہا کیا جائے، ان کے مقدمات کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کی عزت کو، آپ کی شان کو، آپ کے مرتبے اور آپ کے مقام کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہر وہ آدمی جو ختم نبوت کو ماننے والا ہے، اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ ہر وہ آدمی جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ کسی
طرح کا بھی انسان ہو وہ واجب القتل ہے، اور اس کے قتل کرنے والے کے اوپر، کیونکہ آپ نے فرمایا کسی کافر کے بدلے کسی مسلمان کو قصاص کے طور پہ قتل نہیں کیا جائے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور میں یہ حکومت وقت اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور وزراء سے، صدر پاکستان سے بھی اپیل اور گزارش ہے کہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی مسلمان کو کافر کے قتل پر قصاص کے طور پہ قتل نہیں کرنا، اگر وہ کریں گے تو دنیا میں بھی مجرم ہوں گے اللہ رسول کے اور مسلمانوں کے، اور آخرت میں بھی مجرم ہوں گے۔ آخر میں برادر محترم جناب پیر عمران شاہ صاحب ولی کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور وہ مبارکباد کے لائق ہے۔ باقی بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے، اور ہم من حیث الجماعت مسلمان ہونے کے ناطے سے میرے شہر کے اور میرے ملک کی پوری جماعت، پورے مسلمان ان کے ساتھ ہیں۔ جہاں وہ جائیں گے اس مقدمے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہر طرح تعاون کریں گے۔ اللہ پیر صاحب کے علم میں برکت فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، اور انہیں اللہ مزید عزت سے نوازے۔ اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ جی ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ قبلہ صدیقی صاحب کی بہت ہی خوبصورت گفتگو سنی، انہوں نے بہت اچھی وضاحت کی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تو الحمدللہ اسی طرح یہ پیغامات ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمیشہ دیکھیے KG نیوز آپ کی آواز، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب محمد عمر فاروق خان کھچی گولوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جامعہ مسجد رشیدیہ قادریہ ساہیوال میں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہمیں جو ہے KG نیوز کو یہ سعادت ملی کہ حضرت علامہ مولانا پیر سید انعام اللہ شاہ صاحب بخاری خطیب جامعہ مسجد حاضہ، ان سے بھی الحمدللہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو ناظرین آئیے ان سے بھی ہم جو ہے نا پیر طریقت رہبر رشید پیر سید عمران شاہ صاحب ولی ان کے بارے میں موقف لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو قومی اسمبلی میں ایک بہت بڑی للکار سے ایک بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم غازی ملت کے ساتھ ہیں، بلکہ اپنا تن من دھن ہر چیز بیچ کر بھی ان کو اگر رہا کرانا پڑا تو ہم کرائیں گے۔ اس کے بارے میں ان سے ویوز لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، ہم سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے KG نیوز کو ٹائم دیا، قیمتی ٹائم میں سے۔ تو قبلہ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے قبلہ شاہ صاحب کے حوالے سے؟ محترم، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے جی، یہ ہر مسلمان کا ایمانی مسئلہ ہے۔ سبحان ایمان سے وہی شخص غائب ہو سکتا ہے جو ختم نبوت کا منکر ہوگا، اور پاکستان کی دھرتی پہ ختم نبوت پہ ڈاکے مختلف انداز میں ڈالے گئے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج تک ختم نبوت کے منکر یا ختم نبوت کے گستاخ کو آج تک پاکستان کی دھرتی پہ سزا نہیں دی گئی۔ جب بھی سزا دی گئی عاشق رسول کو دی گئی، جب بھی سزا دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں کو دی گئی۔ اور آج یہ قصور نکالا جا رہا ہے غازی فیصل کا کہ اس نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا۔ اس کا مجرم غازی فیصل نہیں ہے، اس کا مجرم وہ عدلیہ ہے جنہوں نے 2 سال تک فیصلہ نہیں کیا۔ گستاخ کو کا فیصلہ کر دینا یہ ضروری تھا، اور اگر فیصلہ نہیں کیا تو یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا۔ غازی فیصل نے جو کچھ کیا اس نے اپنے ایمان کا تقاضے کا حق ادا کیا ہے، عشق رسول کا تقاضا پورا کیا ہے۔ بہرحال غازی فیصل کو گرفتار کیا گیا، اس پر ہر مسلمان کا حق بنتا تھا کہ غازی فیصل کے ساتھ ہمدردی کی جائے، لیکن گزشتہ دنوں جب میں نے یہ خود بیان اسمبلی کے اندر عمران شاہ صاحب کا سنا، میں نے اس کا تذکرہ اپنے جمعے میں بھی کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ چلو آج لوگ عمران شاہ صاحب کے بارے میں کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بولتے نہیں علاقے کے بارے میں۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے میرے آقا کی سنت کو، میرے آقا کی گستاخ کے خلاف یہ آواز اٹھا کر اپنا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ ہمیں
اور کوئی چیز نہیں چاہیے، ناموس رسالت کی آواز اٹھ جانا، یہی ان عمران شاہ صاحب کا حق تھا۔ اور میں نے تو ان کو فون پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ حق آپ کا اس لیے بنتا تھا کہ وہ نانا آپ کے بھی تھے، وہ نانا میرے بھی تھے، تو نانا کی عزت کے لیے میدان میں اترنا ایک سید کا ہی حق بنتا ہے، اور جو سید اپنے نانا کی عزت کے لیے میدان میں نہیں اترتا وہ سید کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ایک سید زادے سے وہ باتیں سنی، الحمدللہ میرے تو ان کی گفتگو سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کی اتنا جذبہ اور اتنی محبت، اور یہ انشاءاللہ ان کے الفاظ جو ہیں ضرور وائرل ہوں گے پوری دنیا میں، جو انہوں نے فرمایا ہے کہ فیصل نے، غازی فیصل نے اپنے ایمان کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انسان کے، مسلمان کے سینے میں نہیں تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ بہت اچھا جملہ فرمایا۔ تو ناظرین اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو علماء کے ویوز ضرور لے کے دیں گے کہ ان کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے۔ بہت اچھا موقف دیا قبلہ شاہ صاحب نے، حضور بہت آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ حضور KG نیوز ہمارا چینل ہے، اس کے بارے میں دعا فرما دیں، صداعت ہیں کچھ۔ اللہ رب العزت ہر اس ادارے کو اپنی امان میں رکھے، اللہ اس کو ترقی دے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ وہ کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مختلف علماء نے بہت ہی خوبصورت انداز سے پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید عمران شاہ ولی صاحب کے بارے میں بہت ہی اچھے الفاظات سے ماشاءاللہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں مرکزی امام بارگاہ قصر بطول سہیوال میں، خطیب حضرت علامہ مولانا محمد حسن معصومی صاحب کے پاس، ان کے آفس میں الحمدللہ ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عمران شاہ صاحب ولی، ان کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، جو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک للکار دی ہے اور بتایا ہے، بلکہ ایسے کہیں کہ جیسے شیر کی للکار ہے۔ انہوں نے قادیانوں کو للکار کر کہا اور غازی ملت کے بارے میں بہت بڑا انہوں نے ایک اعلان کیا۔ اس کے بارے میں مولانا محمد حسن معصومی صاحب خطیب مرکزی امام بارگاہ قصر بطول سہیوال، اس سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ جی سب سے پہلے تو قبلہ علامہ صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے KG نیوز کو ٹائم دیا، اور اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجئے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عمران احمد شاہ دامت و برکاتہ، میں عرصہ دراز سے ساہیوال شہر میں رہتا ہوں۔ بہت عرصے سے میرا ان سے ذاتی تعلقات ہیں۔ ان کے شرافت، صداقت، دیانتداری، ایمانداری کی وجہ سے میں خود ان کا بہت معتقد ہوں۔ واقعاً سید ہے، سید کردار سے پہچانا جاتا ہے، نام سے نہیں، کردار سے، عمل سے۔ باعمل سید ہے، اور ہمارے شہر کے MNA بھی ہے، اور بہت ہی ورنہ اس دور میں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ باعمل بہت کم ہوتے ہیں، وہ فقط دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، اپنے سیاسی معاملات کو وہ درست رکھتے ہیں۔ لیکن پیر عمران شاہ صاحب میں یہ خصوصیت ہے، سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی بھی ہے، دیندار بھی ہیں، باعمل شخصیت ہے۔ پچھلے دنوں میں قومی اسمبلی میں یعنی نیشنل اسمبلی میں سید عمران احمد شاہ صاحب کا جو خطاب تھا وہ قابل تحسین اور قابل تعریف، اور ان کا یہ ولولہ اندیز خطاب کو ہم تائید کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں پاک پیغمبر کے بعد یعنی نبی کا سلسلہ ختم ہے، ختم نبوت۔ تمام مسلمان، دیوبندی مسلک، اہل حدیث مسلک، شیعہ، سنی، تمام مسلک کے نزدیک پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لا نبی بعد، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ
اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا پیر سید عمران شاہ صاحب نے جو قدم اٹھایا اور بہترین انداز میں حق کے ساتھ دیا، سچ کے ساتھ دیا، اور خاص کر ناموس رسالت کے حوالے سے، ناموس ازدواج مطہرات کے حوالے سے، ناموس اہل بیت اطہار کے حوالے سے، ناموس اولیاء اور صحابہ کرام کے حوالے سے جب بھی کوئی قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھرپور طور پر ایسے حق اور سچ بولنے والوں کے ہم ساتھ ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا حضرت علامہ مولانا محمد اصل معصومی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے خراج تحسین پیش کیا ماشاءاللہ۔ تو قبلہ علامہ صاحب، آپ اپنے سننے والوں کو، چاہنے والوں کو قبلہ شاہ صاحب کے متعلق کیا پیغام دیں گے ویورز کو، کے جی نیوز کے ویورز کو؟ میں تمام ہمارے اہل ایمان اور اہل اسلام، تمام دوست احباب سب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیر عمران شاہ صاحب کی جو ذات ہے یہ غیر متنازع شخصیت ہے، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ سال میں کبھی 2 سال کے بعد، کبھی سال کے بعد جناب حضرت فاطمۃ الزہرا سیدہ نساء العالمین کے حوالے سے پروگرام رکھتے ہیں، بھرپور طور پر اہل بیت سے انتہائی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں شاہ صاحب، اور محبت رکھتے ہیں، بعمل شخصیت ہیں۔ لہذا شاہ صاحب کے جو اقدامات ہیں وہ درست ہیں، اور ہم اس حوالے سے شاہ صاحب کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب میں آج تک کوئی ہم نے شرارت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے مصالحت کے، محبت کے اور رواداری کے اور پیار محبت اور عاجزی کے علاوہ ہم نے اس بندے سے کوئی اور شرارت والے پہلو جو ہے ہم نے نہیں دیکھا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہمیشہ دیکھیے کے جی نیوز، آپ کی آواز۔ اب ہم پہنچے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری ابو العرفان محمد غفران اشرفی صاحب کے پاس۔ الحمدللہ مصنف کتب کثیر ہیں اور مسلک اہل سنت کا بہت ہی زیادہ درد رکھنے والے ہیں، اور انتہائی خوبصورت الحمدللہ دوست ہیں میرے، اور بہت محبت رکھتے ہیں کے جی نیوز سے بھی۔ تو میرا آج الحمدللہ ان کے پاس آنا مجھے بہت خوشی ہوئی، میری پوری ٹیم ان کے پاس آئی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ہمارے نعیم صابر نعیم صاحب بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد غفران اشرفی صاحب خطیب ہیں مرکزی جامعہ مسجد کبریٰ کے، محتمم مدرسہ فیضان القرآن، چک نمبر 86 6 آر ساہیوال۔ تو آئیے یہی موقف ہم ان کے پاس لے کے آئے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ قبلہ عمران شاہ صاحب ولی صاحب نے جو ایک بہت خوبصورت انداز سے اسمبلی میں ایک بہت اچھا موقف بیان کیا ہے، اس کے بارے میں قبلہ اپنا کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ جی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ تقریباً میرے اندازے کے مطابق 24 گھنٹے کتابیں لکھنے میں مصروف رہتے ہیں، مصنف الحمدللہ کتب کثیر ہیں۔ آپ نے کے جی نیوز کو، ہمیں، ہماری پوری ٹیم کو ٹائم دیا ہے، تو حضور آپ اس کے بارے میں کیا موقف دیں گے، ذرا وضاحت فرما دیں۔ جی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قبلہ سید عمران احمد شاہ صاحب ولی دامہ ظلہ نے نیشنل اسمبلی میں جو بیان دیا فیصل خالد غازی کے حوالہ سے، وہ یقیناً ہم اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی ہے انہوں نے، اور بحمدہ تعالیٰ انہوں نے نہ صرف ساہیوال کے لوگوں کی بلکہ عالم اسلام کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، اور ایک آل رسول ہونے کے ناطے یہی حق ہے کہ ایک سید زادہ جہاں کہیں بھی ایسی کوئی بات کہیں سے بھی ہو یا سنائی دے یا کوئی دیکھے اپنے آنکھوں سے یا اسے اطلاع ملے، تو سید زادوں کا یہی کام ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ایسی طاغوتی طاقتیں اور جو مذاہب باطلہ کے لوگ ہیں ان کے رد کے لیے یقیناً انہی لوگوں کا شعار رہا ہے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی شعار پہ اتباع کرتے ہوئے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنے اسلاف کی یاد کو تازہ کیا ہے، اور یہی بحمدہ تعالیٰ
हमारे जमी अकाबरीन का अकीदा कि हम अपना सब कुछ नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम के नमूस के लिए कुर्बान करना ईमान समझते हैं। जुज़्व ईमान नहीं बल्कि कामिल ईमान इसी में है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन के साथ दुश्मनी, नबी पाक के चाहने वालों के साथ प्यार। और क़िबला सैयद इमरान अहमद शाह साहब ने जो कुछ भी माशाअल्लाह असम्बली के अंदर बयान किया है, पूरी दुनिया ने समाअत किया है और पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस आवाज़ हक़ को सराहा जा रहा है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारी ज़िंदगी लोग उनको खराज तहसीन पेश करते रहेंगे। जैसे उन्होंने साहिवाल के अंदर पहले भी बाज़ मौक़े पर बेहमदि ताला उन्होंने अपनी ईमानी हमीयत और दीनी गैरत का उन्होंने हमेशा इज़हार किया है और मसल के हक़ अहले सुन्नत के लिए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अलम बुलंद किया है। जश्न ईद मिलादुन नबी की महफ़िल हों या जहाँ कहीं भी हमारे बुज़ुर्गान दीन के आरास हों या कहीं भी हमारे अहले सुन्नत की तक़रीबात हों, बेहमदि ताला वो शाना बशाना सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ वो हमारे साहिवाल के लोगों के दीगर मामलात के अंदर वो सालसी का किरदार अदा करते हैं, ऐसे ही बेहमदि ताला उन्होंने नबी पाक के नमूस के लिए जितने भी जुमले कहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर खैराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैंने बेहमदि ताला अपनी मस्जिद के नमाजियों के सामने भी उनके इन जुर्रतमंदाना कंदाम की, उनके जितना भी उन्होंने शुजाअत व इज़हार का इज़हार किया वहाँ दलेरी का, हम उनको खैराज तहसीन पेश करते हैं। ना सिर्फ मैं मस्जिद के खादम होने की हैसियत से बल्कि मेरे इलाका के वो MNA हैं, बेहमदि ताला वो यहाँ अच्छे लोग, उनके जानने वाले, प्यार करने वाले हैं। हुजूर के नमूस की खातर वो जहाँ कहीं भी हमें बुलाएंगे, जो भी वो आवाज़ कहेंगे, हम शाना बिशाना उनके साथ चलेंगे। अल्लाह हमें ऐसे ही कायद नसीब फरमाए और हमें ऐसे ही लोगों की क़ियादत में जो है वो हक़ बात कहने की अल्लाह जुर्रत नसीब फरमाए। हमारा दीन सच्चा है, हमारा मज़हब व मसलक सच्चा है, हमारे कायदीन अल्हम्दुलिल्लाह हक़ कहने की जुर्रत रखते हैं। तो हम हक़ के साथ हैं, हक़ के साथ रहेंगे, हक़ के साथ जिएंगे, हक़ के साथ मरेंगे। व सल्लल्लाहु अला हबीब गाज़ी फैसल खालिद साहब को भी सलाम अक़ीदत पेश करते हैं कि जिनकी बेहमदि ताला पुश्त पर ऐसे सैयदज़ादे खड़े हुए हैं और ऐसे अकाबरीन उम्मत जिनका पीछा कर रहे हैं, जो अपने घर तक कुर्बान करने के लिए और अपना माल तक देने के लिए तैयार हैं। हम उनके कदम ब कदम पीर इमरान शाह साहब के और जितनी भी उनकी टीम है, जितने भी उनके फॉलोअर हैं, हम उनकी सब में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारे जज्बात क़िबला साहब के जज्बात के लिए मज़ीद जो है हमें भी अनायात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजेगा और हमारे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस फ़र्जंदे अर्जमंद की तर्जमानी पे यकीनन खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके शाना बिशाना साथ हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि KG न्यूज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे काशाने पे जहाँ उन्होंने कदम रखा और इसे अल्हम्दुलिल्लाह रहमत खाना बना दिया है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साहिवाल के नामवर उलमा ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से क़िबला शाह साहब की उस तकरीर को, उस खिताब को सराहा। अभी क़िबला अशरफी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से बात की है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, हमेशा देखते रहिए KG न्यूज़, आपकी आवाज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले अलामा साहब से मुलाकात आपकी कराते हैं। माशाल्लाह अभी आपने बहुत अच्छा मौक़िफ़ सुना हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुफ़रान अशरफी साहब का, बहुत अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। अभी हम पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह राना अब्दुल जब्बार ख़ान एडवोकेट हाई कोर्ट, ज़लई सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान ज़िला साहिवाल। अभी यहाँ पर पहुँचे हैं इनके अल्हम्दुलिल्लाह इनके रहायशगाह में। बहुत खुशी हुई हमें माशाल्लाह, बहुत अच्छी शख्सियत हैं और अहले सुन्नत व जमात से प्यार रखने वाले हैं। तो मैं ये चाह रहा था क़िबला मुफ्ती साहब से मैंने मशवरा किया, अभी हमने उलमा के व्यूज़ तो ले लिए, तो हम थोड़ा सा उन भाइयों के भी व्यूज़ लें जो अल्हम्दुलिल्लाह मसलक का भी दर्द रखते हैं और कानून भी जानते हैं।
تو الحمدللہ ہم رانا صاحب رانا عبدالجبار خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ان کے پاس پہنچے ہیں صرف اسی لیے کہ ان کا موقف جانتے ہیں کہ ان کے جو موقف ہے اس کے بارے میں کہ حضرت پیر سید عمران شاہ ولی صاحب نے جو سر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے ایک للکار دیا، جیسے کہتے ہیں شیر کی للکار ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، ذرا وضاحت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے یہ میزبان ہمارے یہ بتا رہے تھے، تو اس حوالے سے میں نے پیر صاحب کا کلپ دیکھا ہے قومی اسمبلی کا، وہ ماشاءاللہ صحیح معنوں میں انہوں نے امت مسلمہ کی اہل سنت کی ترجمانی کی ہے۔ اب میرے تو خیال میں اگر ایسے 10 لوگ اور قومی اسمبلی میں ہوں تو یہ پاکستان کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں بہت عرصے سے، وہ صحیح معنوں میں نظام وہاں آ سکتا ہے۔ جیسے ہمارے اکابری نے پہلے مرزائیوں کو 1974 کے آئین میں ساری تغدو کر کے ان کو کافر قرار دلوایا تھا، ان کو ان کے قانون پاس کروایا تھا، تو اسی طرح ان کی جو تقریر ہے اس کا لبل باب اس کو سب ایم این ایز نے وہاں جتنے لوگ تھے انہوں نے تائید بھی کی تھی، اور پھر اسپیکر نے یہاں تک کہا کہ آپ امینڈمنٹ لے کے آئیں ہم تاکہ اس کو قانون کا حصہ بنائیں۔ تو میں کہتا ہوں امینڈمنٹ جتنی جلدی ہو سکے ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ گرم ہے، لوہا گرم ہوتا ہے تو چوٹ لگانی چاہیے۔ اب چونکہ سارے اسمبلی ممبران متفق ہیں اس معاملے پہ، اور ساتھ اسپیکر نے بھی کہہ دیا کہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، تو امینڈمنٹ لگانی چاہیے۔ امینڈمنٹ کے بارے میں میرا اپنا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ سمری ٹرائل ہونا چاہیے، ڈیلی بیس پہ ٹرائل ہونا چاہیے، اور ودن اے ایئر 1 سال کے اندر اس کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کیس لوگ اپنے ہاتھوں میں لیں اور اسی طرح کے واقعات پھر ہوتے رہیں، اور یہ ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں نکل سکتی کس طرح مسلمان کے دل سے، اور یہ اغیار نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک کم سے کم پڑھا لکھا ایک معمولی سا انسان بھی ہو، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ کٹ مرے گا، وہ اس پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ تو یہ ہمارا سوچ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کوئی بات کرے گا، اگر اس کو گورنمنٹ نہیں کچھ کرے گی تو ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اس کا کلا کما کریں گے، اس کو کیفر قطاع تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے پہلے علماء مفتیان کرام کا موقف سنا، اور ابھی رانا عبدالجبار خان صاحب کا بھی موقف سنا۔ سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قانون دان جو ہیں، ہماری گورنمنٹ جو ہے اگر انصاف نہیں کرے گی تو اس طرح کے غازی آتے رہیں گے، فیصلہ اپنے سر پہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو بہت ہی خوبصورت بات کی ہے رانا صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ تو ناظرین اسی طرح آپ دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلے حضرت صاحب کے پاس چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کے متعلق کہ ان کا کیا موقف ہے، لیکن دل خوش ہوا ہے۔ جی یہ بات کرتے ہیں میں آپ کے کے جی نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اپنا موقف بیان کرنے کے لیے۔ اللہ کرے ہماری اسمبلی میں ایسے شاہ صاحب جیسے اللہ تعالیٰ بندے اور لے کے الیکٹڈ کینڈیڈیٹ آئیں، منتخب ہو کے آئیں، تو ایم این ایز آئیں اور اس کی پورا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشش کریں، اور انشاءاللہ اس ملک میں جلد نظام مصطفیٰ قائم ہو اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار بنیں۔ اچھا، ایک یہاں پر خان صاحب میں ایک اور چھوٹا سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے ایز اے ایڈوکیٹ کہ قبلہ غازی صاحب کے ساتھ میں تو یوں کہوں گا بھی ہزاروں کی تعداد میں پشاور میں ایڈوکیٹ نے اعلان کیا، تو آپ جتنے بھی آپ کے یہ برادری بھائی جو ہیں آل پاکستان میں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کے بارے میں ذرا؟ میں اپنے تمام پولیس کو، اپنے وکلا حضرات کو یہ گزارش کروں گا کہ غازی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے موقف کی تائید کریں اور ان کو رہا کریں کہ جتنی بھی ہمیں ریلیاں نکالنی پڑے ریلیاں نکالیں، جہاں جہاں جس در پہ ہمیں جانا پڑے ہم جانا چاہیے، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دیت دینے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں، ہم ہر طرح کا چندہ اس کے لیے اکٹھا کرنے کو تیار ہیں، ہم ہر طرح کی رقم دینے کو تیار ہیں۔ جیسے ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے دیت دے کے رہا کرایا تھا، وہ تو گورنمنٹ نے دی تھی، لیکن ہم اپنی طرف سے بھی دینے کو تیار ہیں۔ مطمئن مسلمان کو اگر ایک اپیل کی جائے تو یہاں کروڑوں روپیہ جمع ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس کو رہا ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی ذاتی دشمنی اس میں نہیں تھی، یہ کوئی قتل عمد نہیں ہے، یہ قتل جو ہے یہ وہ نہیں ارادے سے قتل نہیں کیا، یہ ان کے موقف کا قتل ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بھی کیا،
کہ جو مرتد تھے ان کے واجب القتل ہیں یہ لوگ، اور یہ اسلام میں جائز ہے کہ اس نے کوئی ایسا ناجائز کام اسلام کے دائرے سے باہر نہیں کیا، جی مفتی صاحب دائرے کے اندر رہ کے کیا. تو یہ کام جو ہے اس کے لیے ہم دینے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ بارگیننگ کی جائے اس کی فیملی کے ساتھ، اور ان کو ہر طرح سے ہم اپنے اس کی جگہ پہ پیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، دیکھا کہ وکلاء برادری کو جناب رانا صاحب نے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، انہوں نے وکلاء برادری کو کتنا اچھا پیغام دیا. تمام وکلاء کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے غازی صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اپنا موقف بیان کیا. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وکلاء برادری کو ویسے بہت زیادہ عزت دی ہے، بہت پاورفل ہیں. جب یہ اکٹھے ہو جائیں تو جو چاہیں منوا سکتے ہیں. تو ابھی انہوں نے اعلان کیا اگر چندے کی ضرورت ہو، جو بھی معاملہ ہو، تو وکلاء ساتھ ہیں. بہت دل خوش ہوا آپ کا موقف سن کے. قبلہ رانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہمیشہ دیکھتے رہیے KG نیوز، آپ کی آواز. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی علماء نے بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز سے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر عمران شاہ صاحب ولی ان کے بارے میں بہترین خوبصورت اپنا موقف بیان کیا ہے. تو ابھی ہم جہاز گراؤنڈ میں پہنچے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارے ساتھ عظیم شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. حضرت علامہ مولانا حکیم غلام رسول نقشبندی صاحب، جماعت اہل سنت، امیر جماعت اہل سنت جہاز گراؤنڈ سہیوال. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ قبلہ شاہ صاحب کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، اور جو انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. جی حضور بتائیے گا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. الحمدللہ ہم حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید عمران احمد ولی شاہ صاحب ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ ہے، اسمبلی میں اس کی ترجمانی فرمائی. اور چاہیے تو تھا کہ حکومت وقت دیت کے معاملہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے، لیکن قبلہ سید عمران احمد ولی شاہ صاحب نے جو اعلان فرمایا کہ دیت دے کر عاشق رسول کو رہا کیا جائے، یہ ان کا انتہائی خوبصورت اعلان ہے. اور ہم بحیثیت امیر جماعت اہل سنت حلقہ جہاز گراؤنڈ سہیوال اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور ہم قبلہ شاہ صاحب کے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں. جہاں بھی ہماری ضرورت پیش آئے گی ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اللہ تعالی حضور قبلہ شاہ صاحب کو استقامت عطا فرمائے اور ان کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض و برکات عطا فرمائے. اور قبلہ شاہ صاحب نے یہ اعلان فرما کر دیت کے معاملہ میں یہ اپنا آل نبی اولاد علی ہونے کی حیثیت سے بھی حق ادا کر دیا ہے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کا، آپ کی پوری ٹیم کا حامی و ناصر ہو، اور جہاں بھی ضرورت پیش آئے گی ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں KG نیوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر فاروق خان کھچی گلوی. ناظرین الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کافی علماء کے ویوز سنے دیکھے، اور ہمارے چینل کی بہت ہی زیادہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم الحمدللہ ابھی آستانہ عالیہ نوریہ شریف میں پہنچے ہیں، اور یہاں کے جو سجادہ نشین ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. الحمدللہ جانی پہچانی شخصیت
عظیم شخصیت میری مراد ڈاکٹر پیر صاحبزادہ نور الحبیب نوری صاحب، جو الحمدللہ اس آستانہ کے سجادہ نشین ہیں، اور ان کا جماعت اہل سنت میں الحمدللہ دن رات سٹرگل محنت دیکھی جا رہی ہے۔ تو ناظرین KG نیوز میں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید عمران شاہ ولی صاحب نے جو قومی اسمبلی میں خطاب فرمایا، وہ خطاب ایسا لاجواب فرمایا کہ دیواریں لرز اٹھی اور کفار لرز اٹھا۔ ان کے بارے میں قبلہ پیر صاحب کا، قبلہ نوری صاحب کا کیا موقف ہے، KG نیوز میں ان سے موقف لیتے ہیں۔ جی قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے قبلہ، سب سے پہلے میں بندہ نچیز محمد عمر فاروق کھچی گلوی اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا اور قیمتی ٹائم دیا۔ جی حضور، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے قبلہ؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم، ہمیں فخر ہے کہ پیر سادہ سید عمران احمد شاہ MNA ساہیوال سے منتخب ہوئے، اور پاکستان کی تاریخ میں 2 کام شاہ صاحب نے ایسے کیے ہیں جس سے دل خوش ہو گیا۔ پہلا کام وہ تھا کہ اسمبلی کے اندر انہوں نے تلاوت کے بعد نعت کا پروگرام شروع کروایا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ شاہ صاحب کا ہی خاصہ ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے پیر سید عمران احمد ولی شاہ صاحب کرنے ان کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصل خالد کی حمایت کا اعلان کیا اسمبلی کے پلیٹ فارم سے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ایک گستاخ رسول کو سزا کیسے ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہونی چاہیے، اور اس ظالم کو کیفر کردار تک اس فیصل خالد نے جو پہنچایا اور ان کی حمایت کا اعلان شاہ صاحب نے کیا، تو شاہ صاحب نے حق ادا کر دیا۔ یہ کام ہمارے ملک پاکستان کی حکومت نے کرنا تھا، جو ہمارے شاہ صاحب نے اس پلیٹ فارم سے جو کام کیا اور حق ادا کر دیا۔ جو دیت کا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نہیں دے سکتا تو شاہ صاحب اپنا مکان بیچ کر اس کی دیت ادا کرے گا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں شاہ صاحب ایسا کبھی نہیں ہوگا جب تک آپ کے ماننے والے اس دنیا میں ہیں، جب تک آپ سے پیار کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے ساہیوال کی سرزمین پر ہیں۔ آپ دیت کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نور الحبیب اور میری اولاد، میرا خاندان، میرا مال، میری جان، میری اولاد، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دی جائے گی۔ میں گستاخ رسول کی جو آپ نے جو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، یہ آپ کا کام ہے، اور ہر طریقے سے امداد کرنا، محبت کرنا، ہر طریقے سے آپ کے ساتھ چلنا۔ ہم آپ کے ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا اٹھنا بھی آپ کے لیے، بیٹھنا بھی آپ کے لیے، ہر چیز آپ کے لیے ہے۔ اور ساہیوال کی سرزمین میں جتنے علماء کرام ہیں وہ بھی آپ کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ آپ نے جو کام ایسا کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا، غازی علم و دین شہید کے بعد جو کام ہوا ہے اور جس حمایت کا اعلان شاہ صاحب نے کیا ہے، ایسا کام کسی نے نہیں کیا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو ثابت قدم رکھے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری غیبی امداد کرے اور گستاخ رسول ایسا کوئی پیدا نہ ہو۔ اگر پیدا ہوگا تو اسی طرح ختم ہوگا۔ ہم پہرا دینا چاہتے ہیں، گستاخ رسول کو سزا بھی دلوانا چاہتے ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ دعا کریں اللہ پاک میرا، آپ کا، ہم سب کا اور شاہ صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، دیکھا، پیر طریقت رہبر شریعت عالم بعمل حضور قبلہ ڈاکٹر پیر صاحبزادہ نور الحبیب نوری صاحب نے
کتنی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ بیان فرمایا. مجھے جو چیز اچھی لگی، الحمدللہ انٹرویو میں صبح کا علماء کا کر رہا ہوں، لیکن اس آستانے پہ آ کے مجھے جو چیز اچھی لگی وہ یہ ہے کہ قبلہ نے فرمایا ہے الحمدللہ کہ میں بھی حاضر ہوں، میری اولاد بھی حاضر ہے، میرا گھر بار ہر چیز حاضر ہے. دیکھیں یہ جذبہ ہے، ایمانی جذبہ اسے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کھڑے قبلہ شاہ صاحب نے اسمبلی میں کھڑے یہ بات کی کہ میرا گھر حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر ہے الحمدللہ. تو یہاں پر بیٹھے قبلہ پیر صاحب نے آستانے پہ بیٹھے حق ادا کر دیا ہے اور ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ الحمدللہ کملی والے سونے محبوب کا صدقہ ہم کھاتے ہیں اور آقا کے نام پر ہر چیز قربان کر کے دکھاتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. تو آخر میں یہی گزارش کروں گا جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی کے جی نیوز کو دیکھنے والے ہیں، قبلہ پیر صاحب کی بات کو فالو کریں، اپنے اوپر لاگو کریں. تو آخر میں پھر شکریہ ادا کروں گا قبلہ پیر صاحب کا. تو حضور ہمارے چینل کے لیے دعا فرما دیجئے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. یا الہی یہ جو کے جی چینل ہے مولا کریم، اس میں حق کی بات جاری و ساری ہو رہی ہے، مولا اس کو قبول فرما. اللہ پاک اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرما. اللہ ہم پر اپنا خاص فضل فرما. اللہ ہمارے علماء کرام کی خیر فرما. اللہ فضل فرما. جتنے کے جی کے مولا کریم منتظمین ہیں، انتظام کرنے والے ہیں، معاونین ہیں، سب کی خیر فرما، سب کے حال پر رحم فرما. اللہ ہم سب کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں دور فرما. اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول.